بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح، يا فتاح، يا عليم. صحیح. اچھا جی، آج ہم شروع کر رہے ہیں رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 61 سورۃ یونس. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم پچھلے مضامین میں پڑھ رہے تھے، مشرکین مکہ کے اعتراضات، ان کے جوابات، اور اسی طریقے سے توحید اور رسالت کے متعلق ہی باتیں تھیں، انبیاء کے متعلق باتیں تھیں. اب یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کا علم، اس پر گواہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک عمل پر باخبر ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں. آپ اپنی طرف سے کسی حکم میں نہ کوئی اضافہ کرتے ہیں، نہ زیادتی، اور نہ ہی کوئی کمی کرتے ہیں. تو وما تکون فی شأن، اور آپ کسی بھی حالت میں نہیں ہوتے، وما تتلو منہ، اور آپ نہیں کرتے کوئی بھی تلاوت، من قرآن، قرآن میں سے، منہ جو اس کی طرف سے نازل شدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کوئی بھی تلاوت نہیں کرتے قرآن میں سے. ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی آپ کوئی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر یہ کہ الا کننا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم آپ پر گواہ ہوتے ہیں. مطلب آپ کی ہر ایک حالت پر ہم کیا ہیں؟ باخبر ہے. استفیضون فیہ، جب آپ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. کس میں؟ یعنی تبلیغ والی باتوں میں، تبلیغ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں جب آپ مشغول ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وما یعزب عن ربک، اور آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کے رب سے کوئی بھی چیز یعزب پوشیدہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ تبلیغ کی غرض سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، گھریلو ہو، یا پھر معاشرتی کوئی عمل ہو، اس سلسلے میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہوتی. ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہوتے. من مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. نہ زمین کے سارے معاملات، نہ آسمان کے سارے معاملات، اللہ تعالیٰ کی اس میں سے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوتا. ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی سی چیز چھپ سکتی ہے. ولا اکبر، اور نہ ہی بہت بڑی چیز. کوئی بڑا معاملہ ہو اور نہ، اور جو کوئی بہت چھوٹا معاملہ معمولی سا ہو، وہ بھی کیا ہے؟ الا فی کتاب مبین، وہ بھی کیا ہے؟ مگر یہ کہ وہ واضح کتاب کے اندر موجود ہے. اب اس کے اندر کیا؟ یہ کہ انسان کے نامہ اعمال کے اعتبار سے، یا پھر یہ ہے کہ تقدیر کے جو صحیفے ہوتے ہیں، جو 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ کیا، ایک ہمارا نامہ اعمال مکمل ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے. تو جو ہمارے صحیفے ہوتے ہیں، تقدیر جو ہماری لکھی ہوئی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے 15 شعبان کو، اس کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ چھوٹی بڑی ہر ایک معمولی سی چیز کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر واضح موجود ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ تقدیری علوم پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے وہ ساری چیز اس میں موجود ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے، ذرہ برابر بڑا ہے چھوٹا ہے جو بھی ہے، وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ الا فی کتاب مبین، وہ نامہ اعمال میں واضح طور پر اس کو لکھ رہے ہیں. جب روز قیامت ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو ہر بندہ پہچان لے گا کہ میں نے کون سا عمل، کس وقت، کس گھڑی، اور کس سیکنڈ کے اندر، کس لمحے کے اندر میں نے یہ والا کام کیا تھا. الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ جو چھوٹی چھوٹی سی من مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے نا، اس کا علم اللہ کو ہے، کتاب کے اندر موجود ہے. تو اس سے کیا ہے؟ مسلمانوں کے دل میں خوف نہ بیٹھ جائے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ذرا سا بھی کوئی معمولی سا بھی کام کریں گے، پھر کیا ہو جائے.
پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، وہ ہماری کتاب میں لکھ دیا جائے گا، پھر تو ہماری بہت پکڑ ہو جائے گی۔ یعنی ہر انسان کے دل میں خوف کہ بھئی ہم چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ہے؟ مطلب پرائیویسی انسان کا کوئی ذہن ہوتا ہے، انسانوں سے بندہ جیسے چیزیں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو ایسا کچھ بھی نہیں چھپ رہا، تو اس کا مطلب ہم تو خسارے میں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کو اپنا ساتھی اور مددگار مان لیتا ہے، اس پر تو کوئی خوف ہی نہیں ہونا چاہیے اس بات کا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے اللہ کو دوست بنا لیا تو وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگا رہے گا، اور اس کا ہر ایک عمل کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا۔ اس کی ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی معمولی سی معمولی بات بھی جو وہ زبان سے نکالے گا وہ اللہ کے لیے نکالے گا، تو اس کو تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے کیا کر لیا؟ جب اللہ کو دوست بنا لیا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے نامہ اعمال اٹھائیں گے اور پھر کیا ہو جائے گا؟ ان کے نامہ اعمال میں اتنی ساری چیزیں گناہوں کو دیکھ کر وہ ایک دم سے ڈرنا شروع ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں جن میں سے کہا جاتا ہے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے بدلے مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبیرہ گناہوں کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے جو بھی ہم نے گناہ کر لیا کبیرہ گناہ، لیکن جو صغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مٹاتے رہتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جب قیامت والے دن اللہ کے دوست جب اپنا اپنا نامہ اعمال اٹھائیں گے نا، تو خوشی کے مارے، حیرت کے مارے دیکھیں گے، ارے یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ میں تو ذرہ ذرہ تمہارے ہر ایک عمل سے واقف ہوں، اور یہاں تو ہم نے دنیا میں اتنے سارے گناہ کیے تھے، اس کے اندر تو لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے جو نیکیاں کی تھی نا، جو خوف کی وجہ سے، جو ڈر کی وجہ سے تم روئے تھے اور میرے سامنے گڑ گڑائے تھے، اور تم نے جو ہے اپنے ظاہری باطنی معمولی بڑے ہر گناہ سے جب تم نے توبہ کی تھی، اور جب نیک عمل کیا تھا، یا فلاں نیک عمل کیا تھا، فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، تو اس کے بدلے تو میں نے وہ والے گناہ تمہارے مٹا دیے، اب تمہارے جو ہے تھوڑے سے گناہ رہ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ بہت خوشی کی بات ہے۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ جو ڈرتے تھے، جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے، ان کے لیے تو ڈرنے والی اس دن غمزدہ ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ لہم البشری، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہے، وہ فی الآخر، اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ اس کے لیے خوشخبری ہی ہوگی جب وہ اپنا نامہ اعمال میں گناہوں کو مٹتا دیکھے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کون سے کلمات ہیں؟ یہ وہ احکامات ہیں جو بدل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جو نازل کر دیا، جو حکم دے دیا، اس کو کہتے ہیں محکمات، محکم آیات، محکم حکم جو ہوتے ہیں۔ محکم وہ ہوتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، ہم نے محکمات ہن و اخر متشابہات ہم نے پڑھی تھی نا، محکم آیات اور متشابہات آیات۔ تو متشابہات کے اندر تو کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑی بہت رد و بدل زمانے کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن جو محکم آیات ہوتی ہیں جس میں کوئی رد و بدل نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کیا کرو؟ توحید پر ایمان لاؤ، تو اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی ایمان اور کسی بھی مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ اور زاویے کے اعتبار سے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ تو ایسی چیزیں محکم ہوتی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ، محکم آیت ہے، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے، اب اس کو کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ارکان ہیں، جو حج ہے، اسی طریقے سے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، اب کیا کہتے ہیں، قربانی تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر کچھ وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو مستحق نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں بھی تھوڑی سی کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جو محکم آیات ہوتی ہیں وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہوتی، جیسے قیامت کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکامات بتائیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، قیامت آنی ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ جنت اور دوزخ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو جو تعلیمات دی، جو جو باتیں بتائی ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو لا تبدیل علی کلمات اللہ، یہ اللہ کی وہ کلمات ہیں جو کیا ہیں؟ جو محکم ہے بالکل۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن جس کو جس کے نامہ اعمال کے مطابق، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشخبری بتائی ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا، یہ تو خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تو کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بتائی ہے نا، یہ بدلے گی نہیں، بس تم ایمان لے آؤ اور ڈرتے رہو، پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا یہی کلام ثابت ہو جائے گا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو، ہر ایسے انسانوں کو جو ایمان والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، ان کو ہر قسم کی جو وہ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے،
خوف ہے اس سے کیا کر دے گا اللہ تعالیٰ معمون کر دے گا۔ ولا يحزنك قولهم، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کریں، یعنی یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات سوالات کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو پریشان نہ کریں، آپ ان کی باتیں سن کر غمزدہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، بے شک جو ساری کی ساری عزتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ جس کو چاہتا ہے نا اسی کو عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو عزت و ذلت کا مالک ہی اللہ ہے۔ تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں اور اس سے میری عزت میں، میری شان میں کوئی کمی آ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ تو کیا ہیں؟ بڑی شان والے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم تو آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیں گے نا کہ یہ جو آپ کو کیا کرتے ہیں باتیں سناتے، یہ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیا مقام اور مرتبہ ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کسی دوسرے انسان کو نہیں ملا۔ اتنی ساری صعوبتیں، مشکلیں دیکھتے ہوئے بھی، سب کی مخالفت اور سب کی باتیں سنتے ہوئے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ دیا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، بس آپ یہ سوچیں کہ جب عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر میں ان لوگوں سے عزت کیوں مانگوں؟ ٹھیک ہے، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ الا، خبردار، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری بادشاہت ہی میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، تو پھر دنیا والوں کی باتیں سننا، سب کے لیے سب کی باتیں سننا یا سب کے مخالفت کو جھیلنا اور اس پر غمزدہ ہونا، یہ تو پھر کوئی عقل مندی نہیں ہے نا۔ ہاں، لیکن انسان کی طبیعت ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، جب وہ اپنے ہی رشتہ داروں سے خاص طور پر، یا پھر اپنے قریبی لوگوں سے ہی جس کے ساتھ وہ کافی عرصے سے رہ رہا ہو، جانتا ہو، آپس میں تعلقات ہو، دوستی ہو، محبت ہو، اور پھر ایک دم سے وہ لوگ مخالفت پر آ جائیں اور اس طرح کی باتیں بھی کریں اور طعنہ زنی کریں، تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے، دل دکھتا ہی ہے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جو برداشت دی ہے وہ 40 طاقتور مردوں سے زیادہ دی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ آپ کو اگر انسانی فطرت کے مطابق تھوڑا سا غم ہوتا بھی ہے تو کیا ہے؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آیت فوراً سے ایسی نازل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے، پریشان نہ ہو لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی اس سے، اور جب یہ آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتی کہ آپ غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، یا پھر ایمان والوں کے لیے کوئی خوشخبری والی آیت نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا خوشی کی وجہ سے، اور پھر اس وقت آپ کیا کرتے؟ ان مشرکین کا غم بھول جاتے۔ لیکن آپ کو ایک افسوس رہتا کہ کاش یہ جو مشرک ہے یہ بھی میری بات مان لیتے، یہ بھی ایمان لے آتے، کاش ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو ومن فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب کس کا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں ان لوگوں کی، یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، شرکاء، شریکوں میں سے، تو ان یتبعون، وہ جو پیروی کرتے ہیں نا وہ صرف اور صرف الا الظن، اپنے گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دل و دماغ میں جو خیالات، یعنی یہ جو بتوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ خیال ہی تو تھا، شیطان نے سب سے پہلے خیال ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خیالات کی پیروی ہی تھی کہ ہمارے بڑے جو ہیں ان کی تصویر بنا لیتے ہیں، پھر تصویر بنا کر یہ لوگ اس کو جو ہے اپنے پاس رکھنے لگے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان سے کہا کہ اس کو تو پھر تم مسجد میں لے آؤ، اور یہیں پر بیٹھ کر تم کیا کرتے تھے؟ ان کی جو ہے ان سے تم اچھی اچھی اصلاحی باتیں سنتے تھے، تو مسجد میں رکھو گے تو جب بھی تم نماز پڑھنے آؤ گے تو تم لوگوں کو یہ یاد آئے گا، اب تمہارا بزرگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح آہستہ آہستہ وہ مورتی، وہ تصویر جو ہے اس میں آ گئی، مسجد میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تمہارے سامنے ہر وقت مورتی رکھی رہتی ہے، تم اس کو سلام بھی کیا کرو، خیر خیریت بھی کیا کرو۔ اچھا، اس طرح آہستہ آہستہ کیا ہو گیا؟ سلام کرتے ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تمہارے بہت جو ہے اکابرین میں سے تھے، تمہارے بڑے تھے، تم ان کے سامنے سر جھکا کر چلا کرو، تم ایسے بے ادبی کے ساتھ مت چلا کرو۔ بھئی آہستہ آہستہ سر جھکنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ پھر رکوع ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ پھر سجدے ہونا شروع ہو گئے، اور پھر جب وہ تصویر سے وہ شیطان کیا ذہن میں لایا کہ بھئی یہ تصویر تو کیا، کتنے ٹائم تک یہ تصویر رہے گی، تم باقاعدہ سے ایک مورتی بنا لو اور اس کو سجا کر رکھ لو، بس پھر مورتی بننا شروع ہو گئی۔
جو ان کا بڑا بزرگ مر جاتا اس کے شکل کی مورتی تیار ہو جاتی، اور یہ مورتیاں وہیں سے شروع ہوئی ہیں۔ تو الا الظن، یہ صرف ان کے دماغوں میں گمان ڈالا جاتا رہا شیطان کی طرف سے، اور وہ اس کی پیروی کرتے رہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف اٹکل بازی کرتے رہتے ہیں، جو اپنے مطلب یہ ہے کہ اپنے گمان کے مطابق جو ان کو خیالات آتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا۔ کیوں بنائی رات؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ رات کی جو نیند ہے، رات کا جو سکون ہے، وہ دن میں کبھی بھی میسر نہیں انسان کو، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتا تو پورا وقت جو ہے، مطلب 24 گھنٹے دن ہی دن ہوتا، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اب ہمارا سونے کا ٹائم بھی ہے، اب ہمارے آرام کا وقت بھی ہے۔ وہ کیا کرتا، پورا ٹائم جو ہے دن سمجھ سمجھ کر وہ کیا کرتا ہے، سر پر سورج ہے، ہر وقت تیز روشنی موجود ہے، اور پھر وہ اپنے تھوڑا سا کام اور یہ کام وہ کام، اور پھر کوئی ترتیب نہیں ہوتی دنیا کے اندر، کیا سارا ٹائم تو دن ہی ہے نا۔ تو ہم آدھے لوگ کسی وقت سو رہے ہوتے، کوئی کسی وقت سو رہا ہوتا، کوئی کہتا اب بس میں نے 4 گھنٹے کام کر لیا، اب میں نے 4 گھنٹے سونا ہے۔ تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب اتنے سے لے کر اتنے بجے کا ٹائم جو ہے کام کا ہے، اور اتنے سے اتنے کا سونے کا ہے۔ اب جیسے رات ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے بھائی اب پورے دن کا کام کر لیا، جس نے بھی کام کرنا ہے وہ سورج نکلتے ہی اٹھے گا، جاگے گا، کام کرے گا، اپنی مزدوری کرنی ہے، اور رات کو جیسے ہی رات ہونا شروع ہو گئی، بس اب گھروں کو لوٹنا ہے اور آرام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات کو تو سکون کے لیے بنایا ہے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے کیا بنایا ہے، مُبْصِرًا، چمکتا ہوا، چمکتا ہوا روشن بنایا ہے، کہ اس کے اندر کیا ہے، ویسا والا سکون نہیں ہوگا۔ ہاں دن میں سو سکتے ہیں، زیادہ تھکن ہو گئی، کچھ ہو گیا، لیکن جو رات کی نیند ہے وہ دن میں کبھی بھی وہ سکون نہیں دے سکتی۔ ان فی ذلک لآیات، اور بے شک اس میں جو ہے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لآیات، کافی ساری نشانیاں، کس کے لیے، لقوم یسمعون، وہ لوگ جو سنتے ہیں، اللہ کی آیات کو سنیں گے، سمجھیں گے، اسی کو دیکھیں گے، تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، ولدا، اپنی اولاد بنا لی، بیٹا بنا لیا، سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے پرواہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے جو کیا کہتے ہیں اگر کسی انسانی حالت کو دیکھا جائے تو انسان کیا ہوتا ہے، ایک وقت تک ٹھیک رہتا ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، وہ اپنی ذمہ داری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن پھر جب وہ بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو وہ سہارا کس کا لیتا ہے، بیٹے کا لیتا ہے، کہ بھائی میرا بیٹا ہو، وہ یہ کام کرے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے، باہر جا کر مزدوری کرے، اور ہمارا ہاتھ بٹائے۔ تو کیا ایک وقت کے بعد انسان کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ جب آیات کے اندر یہ آتا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فرشتے کو مقرر کیا ہے، فلاں فرشتے کو اس کام کے لیے تو کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی فرشتوں کو کہتا ہے اچھا تم جو ہے یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ فرشتے کس لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو صرف تسبیح، نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے تو اس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس اولاد والے معاملات سے، هو الغنی، اور وہ بے پرواہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے یہ ضرورت ہی نہیں، وہ بیٹے رکھ کر کیا کرے گا، جب وہ خود ایک کن کہہ کر پوری زمین آسمان کو، ہر ایک نعمت کو بنا سکتا ہے، تو پھر وہ بیٹے کس لیے رکھے گا، ایک ذمہ داری اٹھانے کے لیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اچھا ان عندکم، کہ ان عندکم، کہ تمہارے پاس جو ہے من سلطان بہذا، اس بات کے بارے میں کوئی دلیل ہے، یہ جو تم کہتے ہو اللہ نے بیٹا بنایا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا کر بیٹا بنایا ہے، یا کس کو بنایا ہے، یا اللہ نے خود کہا ہے تم سے کہ مجھے بیٹا چاہیے یا میں بیٹا بنا رہا ہوں، اتقولون علی اللہ، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے ہی نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اور شوکت اور اس کی عزت و جلال تو ایسی ہے کہ تم اس کے مطابق کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، یعنی انسان اگر اپنی پوری زندگی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرے، تعریفات کرے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے پاس جتنا علم ہے اس علم سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دے، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں، یعنی اپنے طور سے اس کی تو کوئی تعریف بھی اس کے صحیح طریقے سے حق سے ادا نہیں کر سکتا، اس کی تو کوئی عبادت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، اور تم کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں بنا رہے ہو۔
ٹھیک ہے، ما لا تعلمون، اور باتیں بھی ایسی جس کے کوئی سر پیر نہیں، ٹھیک ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، آپ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان کو کبھی کامیابی ہی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسی باتیں بنائے، وہ تو اس کی تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، اس کا تو ایک ایک لمحہ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ متاع فی الدنیا، بس اب کچھ فائدہ اٹھا لو دنیا سے، ثم الینا مرجعہم، پھر ہم سب نے کیا کرنا ہے، پھر مرجعہم، ان سب نے لوٹنا ہے، الینا، ہماری ہی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم ان کو بہت سخت عذاب چکھا دیں گے، بما کانوا یکفرون، کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ بات کرنا کہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، تو اس کا کوئی شریک ہے، یہ ساری کیا ہے، یہ کفر ہی تو ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی نازیبہ کلمات کہو گے، جھوٹ جھوٹ باتیں بناؤ گے، تو پھر تو تم کفر ہی کرنے والے، اور کفر کرنے والوں کے لیے عذاب شدید ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور آپ ان پر پڑھ دیجئے نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کی خبر ان کو بتا دیجئے، کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ ہم سب کو معلوم ہے 950 سال تک جو ہے انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ سے دعا کر لی کہ اب کیا کرو، یہ دشمن جو ہے، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، آپ ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اب ان کو کیا کر دیں، مجھ سے دور کر دیں، اس لیے کہ میں اب مزید ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص اتنا زیادہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا کہ سامنے والا اس کی صرف مخالفت ہی کرتا رہے، اس کو باتیں سناتا رہے، اس کو تکلیفیں دیتا رہے۔ تو بس 950 سال تک کا عرصہ بہت ہوا، آپ نے اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کو کہا کہ تم کیا کرو، کشتی بناؤ، اور کشتی بنانے کے بعد اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر وہاں سے نکل جاؤ۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، اگر تمہیں کبرا، کیا ہے، کبرا، بھاری گزرتا ہے، علیکم، تم پر، مقامی، میرا کھڑا ہونا، و تذکیری، اور میری نصیحتیں کرنا، یعنی میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، توحید کی باتیں کرتا ہوں اور نصیحتیں کرتا ہوں، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تو فعلی اللہ، تو اللہ ہی پر ہے کیا، توکل، تو میرا بھروسہ، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کیا کرتا ہوں، تمہارے سامنے یہ باتیں کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم، بس تم کیا کرو، اب تم اجمعو، جمع کر لو، امرکم، اپنے معاملے کو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو لے کر آؤ ان سب کو، ٹھیک ہے۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر کیا ہو، لا یکن امرکم، پھر تمہارا جو معاملہ ہے نا وہ تم پر مبہم نہ ہو۔ مبہم کا کیا مطلب ہے، صرف ایسی اٹکل والی باتیں مت کرنا، ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں مت کرنا، تمہارے پاس کیا ہو، واضح دلیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تم اپنا جو معاملہ میرے سامنے لے کر آؤ کہ ہاں ہم ان بتوں کی عبادت پر ہی رہیں گے، اور جو ہے ہم یہ سارے کام کرتے رہیں گے، آپ ہماری کوئی نصیحت نہ کرو، آپ ہمیں تبلیغ نہ کرو، تو اس وقت جب تم مجھے روکو، اور اپنی جو تمہارا دین ہے اس دین پر جو تم ڈٹنے والی بات کرو، تو باقاعدہ دلائل کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے، کہ تم کیوں رک رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو یہ تمہارا معاملہ تم پر مبہم نہ ہو۔ تم مقضو الیہ، پھر جب تمہارا جو بھی فیصلہ ہو وہ تم میری طرف کر دو، ولا تنظروا، اور تنظرون، اور تم مجھے مہلت مت دو، یعنی جب تم اپنے اس عقیدے کے مطابق اور اس مذہب کے مطابق جب میرے سامنے دلائل کے ساتھ بات کرو گے نا، تو پھر تم مجھے کوئی مہلت نہ دینا، پھر تم میرے ساتھ جو معاملہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم منہ پھیر لو گے، تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تو تم سے کوئی اجر ہی نہیں مانگتا، یعنی میں تم سے نہ تمہاری مال و دولت، نہ کوئی چیز، تمہارے بادشاہت، کسی چیز میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے معاملے پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے اجر دے گا۔ وَأُمِرْتُ، اور میں کیا کرتا ہوں، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں کیا ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں، میں فرما بردار ہو جاؤں، مجھے جو حکم دیا وہ میں پورا کر گیا، ٹھیک ہے، میں فرما بردار ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جو میرا کیا کرتے ہیں، میری بات اگر تمہیں مناسب نہیں لگتی، تو پھر اپنے دلائل اور اپنا معاملات لے کر آؤ، جو تم فیصلہ کرو گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا، تمہارا اور میرا راستہ الگ ہو جائے گا۔ پھر کیا کیا، یہ سارے معاملات سن کر انہوں نے کہا فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فَنَجَّيْنَاهُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی، حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی ایمان والے، فی الفلک، کشتی میں، یعنی کشتی بنائی گئی اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو لے کر آ گئے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو کیا بنا دیا، زمین کے اندر خلیفہ بنا دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا، یعنی وہ
پانی آیا تھا نا، تندور میں سے پانی نکلا تھا اور جو ہے پوری زمین پر بھر گیا تھا، تو وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے کہا کیا، فانظر، دیکھ لیجئے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جاتا رہا، یعنی اب تک ان کو ڈرایا گیا وہ نہیں ڈرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، غرق کر کے یہ والا عذاب دے دیا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، ابھی کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بھی لوگ تھے اور وہ کشتی میں سوار ہو کر دوسری جگہ پر پہنچ گئے، اور جودی پہاڑ پر، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا، پھر ہم نے مبعوث کیے، بھیجے، من بعدہ، ان کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی، رسلا الی قومہم، بہت سارے رسول ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، پھر وہ ان کے پاس آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کیا واضح نشانیاں، اللہ کی علامات اور معجزات لے کر آئے، اسی طریقے سے وہ رسول بھی سارے کے سارے ان کے پاس کیا لے کر آئے تھے، دلائل واضح، وما كانوا ليؤمنوا، بس وہ ایمان نہیں لانے والے تھے، بما كذبوا به، بس وہ تو اس چیز کو جھٹلا دیے گئے، یعنی انہوں نے جھٹلا دیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے بھی وہ ان ساری چیزوں کو، ایمان کو، رسولوں کو، حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا چکے تھے، بس بعد میں بھی انہوں نے بعد میں آنے والے نبیوں کو بھی جھٹلایا، كذلك نطبع على قلوب المعتدین، اسی طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں اس دل پر جو معتدین، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کے معاملات میں کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات والے معاملات میں حد سے تجاوز کرتا ہے، معاملات کو ادھر سے ادھر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں بھی ہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی زور زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پردہ ہے، پردہ کیوں کرنا ہے، یہ تو ہمارا کزن ہے، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہے، اس سے بھی پردہ کرنا ہے، شرعی پردہ کیا ہوتا ہے، نارمل پردہ کر لو بس، اور آج کل تو ماشاء اللہ نقاب کا کوئی رواج نہیں، بہت کم ہو گیا جب سے یہ کرونا آیا ہے، کیا ماسک لگا لو بس نقاب ہو گیا، تو یہ ماسک والا کوئی نقاب نہیں ہوتا، آپ کی جو اوپر سے پوری آنکھیں دکھ رہی ہیں، ماتھا دکھ رہا ہے، آدھا چہرہ تو آپ نے دکھا دیا، صرف ماسک سے منہ چھپا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہونٹس کا پردہ ہے، صرف ہونٹوں کا پردہ ہے، اور تو کوئی پردہ نہیں ہے آپ لوگوں پر، تو یہ چیز ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں جب حد سے تجاوز کرتے ہیں، بس اس چیز سے نقاب ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا، بس باہر نکلتے ہوئے ہم ماسک لگا لیں گے، باہر نکلتے ہوئے ہم عبایا چڑھا لیں گے، گھر کے اندر ہمارے کوئی بھی معاملات ہے، جوائنٹ فیملی ہے، جو بھی سسٹم ہے، ہم اس کے اندر کوئی خیال نہیں رکھتے، بغیر دوپٹے کے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، یا دوپٹہ ہے تو صرف کندھے پر ہے، سر پر نہیں ہے، سامنے سینے پر دوپٹہ نہیں ڈالا ہوا، بس گلے میں اکٹھا کر کے اور اوپر اوپر ڈال دیا، تو یہ بہت غلط نامناسب بات ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم کیا کرتے ہیں، جب ایسی ٹیڑھی میڑھی علتیں نکال کر نا اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم بس صحیح ہے، ہم بس صحیح ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اتنا زیادہ شدت کے ساتھ اسلام میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بالکل پردہ کرو، آنکھوں کا پردہ کرو، دستانے موزے پہنو، ہاتھ پاؤں نہیں دکھنا چاہیے، جب ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں پر قائل کر لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، بس پھر ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اگر ہم سامنے والے کو دیکھیں بھی کہ ہمارے سامنے ہاں ایک لڑکی جا رہی ہے مکمل پردے میں ہے، اس نے ہاتھ پاؤں بھی چھپا رکھے ہیں، آنکھیں بھی اس نے صرف ضرورت کے تحت کھول کر رکھی ہوئی ہیں، باقی سارا اس کا بدن، چہرہ، آنکھیں سب، مطلب ہاتھ پاؤں سب چھپا ہوا ہے، تو پھر بھی ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ کر ہی ہم نصیحت حاصل کر لیں، کیوں، ہمارے دل پر تو مہر لگ چکی، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اپنی دلیلیں دینا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہی ہمارے معاملات، ہماری دل پر مہر لگا دی کہ بس اب زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، جتنا کر رہے ہو اتنا کافی ہے، وہیں پر ہی رہو، ٹھیک ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، علی قلوب المعتدین، جب ہم حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی حضرت اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، تو اس کے اندر ہود آتے ہیں، سمود آتے ہیں، اور صالح علیہ السلام آتے ہیں، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے فرمایا الی فرعون، اب ہم نے پھر اتنے سارے نبیوں کو بھیجنے کے بعد جن کی انہوں نے نافرمانیاں کی، ہم نے ان کو عذاب دیا، اب جو ہم لے کر آ رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا، ان کو کس کی طرف بھیجا تھا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، بھی آیاتنا، اپنی آیت لے کر، یعنی ہماری آیتوں کو لے کر آئے تھے، اچھا،
بِآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، ان کو بھیجا، فاستکبروا بس انہوں نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، پچھلی قوموں نے انکار کیا، انکار کافی تھا لیکن انہوں نے تکبر بھی کیا۔ ان کے تکبر کی کیا بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تکبر کیا ہے، وہ میری چادر ہے اور جو اس کو کھینچنے کی، اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا میں اس کو کیا کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ تو تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو جو بھی مقام اور مرتبہ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنا، یہ تکبر آتا ہے، جیسا کہ فرعون نے کیا، ٹھیک ہے، وہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں، تو پھر خدا ہونے کی کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ لوگ کیا تھے، مجرم قوم تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس ہمارا حق آ گیا ہماری طرف سے، یعنی جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، یعنی ہم نے نبوت بھیج دی ان کے پاس، رسولوں کو بھیجا، قالوا تو وہ کہنے لگے ان هذا لساحر مبین، حق کے اندر کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہے، کہا کہ یہ تو سری جادو ہے۔ اور قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق، کیا تم حق بات کے بارے میں، حق کو یعنی میرے معجزات کو یہ کہتے ہو، لما جاءکم جب کہ تمہارے پاس آ گیا، یعنی تمہارے پاس جب یہ معجزات سامنے سامنے آ گئے، اس کے باوجود بھی تم اس کو یہ کہتے ہو اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھیں جادوگر ہمارے ہاں یہ ہے معاشرے کے اندر آج کل جادو کا دور اور یہ وہ سب کچھ کرنا، تو یہ جادو کہاں سے شروع ہوا، وہ ہاروت ماروت نے سکھانا شروع کیا تھا، جو ہم نے دو فرشتوں کا تذکرہ پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کیا ان کے جو بت وغیرہ تھے، او سوری بت کہہ رہی ہوں، جنات وغیرہ جو تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، انہوں نے بھی جادو کرنا سکھا دیا تھا نا لوگوں کو، تو یہ جادو کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ لیکن یہ آیت جو ہے نا یہ قطعی ہے، ولا یفلح الساحر، ان کے جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو شخص بھی آپ دیکھیں نا جادو کے اندر ہوگا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اس کو دنیا کی مصیبتیں تکلیفیں، کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کے اندر حسد کی بیماری اتنی ہوگی نا کہ وہ خوش ہونا بھی چاہے گا تو بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو شخص حسد کرتا ہے کسی سے، جو کسی سے کسی کی خوشی سے، کسی کے مال و دولت سے، نعمتوں سے کیا ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، تو وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کے پاس ہزار نعمتیں ہوں تب بھی اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اس پر راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کامیاب ہی نہیں ہوتے، تو یہ تو قاعدہ کلیہ ہے، قیامت تک جو بھی جادوگر ہیں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قالو، وہ کہنے لگے اجئتنا لتلفتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لتلفتنا کہ ہمیں پھیر دے، عما وجدنا علیہ آبانا، اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، یعنی تو ہمیں اس مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہمارے باپ دادا تھے، وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے کیا ہو جائے، بہت زیادہ بڑائی بیان ہونا شروع ہو جائے زمین میں، یعنی تم بڑے بن جاؤ زمین میں، اس وجہ سے تم نے یہ معاملہ شروع کیا ہے، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم کیا ہیں، ہم آپ دونوں پر ایمان نہیں لانے والے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، جیسے فرعون کی بادشاہت ہے، تم یہ بادشاہت چھیننا چاہتے ہو، اور پھر دنیا میں تم اپنی واہ واہ کروانا چاہتے ہو کہ یہ دو انسان آئے تھے، انہوں نے کیا کر دیا تھا، ایک نیا مذہب نکالا تھا اور سارے لوگوں کو اپنا تابع کر لیا تھا، تو یہ چیز تم کیا اپنے آپ کے لیے بہت بڑائی چاہتے ہو، لیکن اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تمہاری یہ رسالت کیا ہے، بیکار ہے۔ وقال فرعون، تو فرعون نے کہا کہ ائتونی بکل ساحر علیم، میرے پاس لے کر آؤ ہر ایک اس جادوگر کو، علیم جو اس جادو کو جانتا ہو، یعنی اس طرح کا جادو کوئی بھی جاننے والا ہو اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاء السحرة، پھر جب وہ جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی جو بھی تم نے ڈالنا ہے وہ ڈالو، موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے کہا اچھا، فلما القوا، پھر جب انہوں نے کہا کہ کیا، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لے کر آئے ہو نا یہ تو جادو ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس نے فرعون نے جادوگروں کو ہی بلایا تھا، کوئی اور نبی تو تھا نہیں کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ ہونا چاہیے، تو اسی وجہ سے وہ سارے کے سارے کیا تھے، جادوگر ہی تھے، تو فرمایا یہ جو تم لے کر آئے نا یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو اس کو عن قریب باطل کر دے گا، اس کو ضائع کر دے گا، یہ تمہارا جادو کیا ہے ختم ہو جائے گا، ان اللہ لا یصلح، بے شک اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کرتا اس
کہ جو کیا کرتا ہو، عمل المفسدین، جو فساد کرنے والے کام کرتا ہو، یعنی جو بھی فسادی والے کام ہے، فساد پھیلانے والے کام ہے، جیسے یہاں پر تم کیا مجھے جھٹلانے کے لیے آئے ہو اور لوگوں کے درمیان کیا فساد پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہو تم، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کبھی بھی نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، حق بات کو اپنے کلمے کے ساتھ سچ کر دیا، حق کر دکھایا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرم لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، پر جب وہ کیا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایمان نہ لائے، الا ذریۃ، مگر یہ کہ تھوڑے سے لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، من قومہ، ان کی قوم سے، کیا، علی خوف من فرعون، اور وہ بھی کیا کر رہے تھے، فرعون سے ڈرتے ہوئے، وملئہم، اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی اب فتنہ کیا، فرعون کا فتنہ کیا ہوتا تھا، وہ بہت عذاب دیتا تھا لوگوں کو اور بہت طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا لوگوں پر، تو کہا کہ جو تھوڑے سے لوگ ایمان لے بھی آئے تھے نا، ان کو بھی کیا تھا، ان کے دلوں کے اندر، علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون اور اس کے سرداروں کا ایک خوف تھا، ان یفتنہم، کہ اب فرعون کی طرف سے انہیں طرح طرح کے عذاب اور کیا ہوں گے، مظالم ڈھائے جائیں گے ان پر، وان فرعون لعال فی الارض، اور بے شک جو فرعون ہے وہ زمین کے اندر بہت ہی بڑا سرکش تھا، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا تھا زمین پر، وانہ لمن المسرفین، اور بے شک وہ کیا تھا، مسرفین، حد سے زیادہ بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو فعلیہ توکلوا، تم پر یہ لازم ہے کہ تم اللہ پر ہی بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، مطلب اگر تم ایمان لائے ہو تو اس ایمان کا صحیح حق ادا کرو، فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، علی اللہ توکلنا، ہم نے کیا کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا دینا، فتنتن، ایک فتنہ، آزمائش کا ذریعہ، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، ظالم لوگوں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا دینا، آزمائش میں نہ ڈال دینا۔ اور یہ اس وقت جب یہ کون تھے، یہ وہ جادوگر بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور بعض لوگ اس دیکھا دیکھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے سارے سانپوں کو کھا لیا، تو اس کے بعد باقی لوگ بھی جو وہاں پر موجود تھے، باقاعدہ میلہ لگا تھا، تو وہ لوگ بھی کیا ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، تو فرعون کے خوف سے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرو، انہوں نے کر لیا، لیکن یہ بات کہہ دی کہ علی اللہ توکلنا، لیکن جب وہاں سے پھرے، فرعون سے نجات مل گئی، انہوں نے سامنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، اور اب تو زندہ نہیں بچنا اس نے، مطلب وہ زندہ ہے ہی نہیں، تو اب کیا وہ واپس اپنی اصلیت پر آ گئے، اور وہاں پر پھر جانے کے بعد جو جو سارے معاملات ہوئے، جیسے کہ ہم نے پڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنے معجزات مانگنا، کتاب مانگنا، طرح طرح سے تنگ کرنا، ٹھیک ہے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے دے، من القوم الظالمین، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا، اس قوم سے، کافر قوم سے نجات دے دے، جو کافر لوگ ہیں ان سے ہمیں نجات مل جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوأ، کہ آپ کیا کرو، آپ ٹھکانہ بنا لو، کیا، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر بیوتن، مصر میں کچھ گھروں کو، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور اپنے گھروں کو کیا کر لو، قبلہ رخ کر لو، یعنی اب کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آ چکا ہے، کیوں، کیونکہ اس وقت تک تو جو ہے وہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ اچھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، جب کیا ہوا تھا، فرعون اور فرعون نے جھٹلایا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے، ابھی نکلنے کا حکم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے پہلے کہا کہ تمہارے جو گھر ہیں، یعنی جو مسلمانوں والے گھر ہیں، وہاں سارے جمع ہو جائیں مسلمان، اور پھر بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور آپ کیا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ دونوں مسلمانوں کو خوشخبری دے دیں۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو، زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، آپ نے زینت بھی دی ہے ان کو، اور مال بھی دیا ہے دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ کیا ہو جائیں، تاکہ وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں،
ٹھیک ہے، مطلب ان کے پاس مال بھی ہے اور اتنے زیب و زینت، مطلب ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اسی چیز کا لالچ دے کر آپ کے راستے سے بہکاتے ہیں. ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب کیا کر دیجئے ان کے اموال کو کیا کرتے ہیں، مٹا دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے سخت کر دے. فلا یؤمنو، بس وہ ایمان نہ لائیں. یہ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں، دردناک عذاب دے دیں. ٹھیک ہے، سوری دے دے نہیں، دیکھ لیں. جب تک یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں، دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب ہوا یہ کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے تو یہ دعا کی نا، ان کا مال بھی کیا کر دے، ان سے مٹا دے، یعنی ان کی بادشاہت، ان کا یہ سب کچھ ختم ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا، ان کا سارا مال کیا ہو گیا تھا. فرعون یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے عاریتاً ان سے مال لیا تھا، سونا وغیرہ لیا تھا اور لے کر نکل گئے تھے وہاں سے. ظاہر ہے نکلنے کا حکم دے دیا گیا تھا، کہا کہ پھر کبھی کبھی ہم ملے تو آپ کو کیا کر دیں گے، مال واپس لوٹا دیں گے. لیکن مال تو ظاہر ہے ان کو ملنا نہیں تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر چکے تھے کہ ان سے مال ختم ہو جائے اور ان کے دل بھی اس طریقے سے سخت ہو جائیں کہ ایمان لانا ان کے نصیب میں ہی نہ ہو. حتی یروا العذاب العلیم، یہ کہ جب وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ جب فرعون نے اپنے آپ کو ڈوبتا دیکھا اور پانی کی لہریں اس کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اب کس لیے ایمان لانا، اب تو تمہارا وقت ختم ہو چکا. تو جب اس نے عذاب کو دیکھا تو اس کا دل ایمان پر آیا. تو یہ کس وجہ سے تھا، قال قد اجیبت دعوتکما، کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ میں نے کیا کر لی ہے، تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی ہیں. یہ دعا بھی قبول ہو گئی تھی کہ جب وہ دردناک عذاب کو دیکھیں گے تو ایمان کے لیے پکاریں گے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ جب موت قریب ہو تو اس وقت ایمان کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے. فاستقیما، بس آپ دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور آپ نے ہرگز ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، ان لوگوں کا راستہ نہیں چننا، لا یعلمون، جو لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی آپ تو جانتے ہیں نا، آپ کو تعلیمات دی جا رہی ہیں، آپ کو سبق بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور یہ چیز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ یونس آیت نمبر 89. ہاں جی. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، آپ نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو جانتے نہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے کیا کر دیا، ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر. کیسے، جب انہوں نے جب نکلنے کا حکم ہوا، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل پڑے. اب سامنے گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر، فرعون کو خبر ہو گئی یہ لوگ نکل گئے ہیں. اور یہ لوگ جب آگے آگے بھاگتے گئے، یعنی اندھا دھند بھاگتے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس راستے پر کیا ہے، سمندر ہے یہ وہ. ظاہر ہے بچنے کی صورت کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے کیا ہے کیا نہیں. تو بس بھاگنا شروع ہو گئے اور سامنے گئے تو سمندر اور ادھر فرعون کا لشکر. اب کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمیں پھنسا دیا موسیٰ تم نے، تمہارے اور تمہارے رب نے کیا کر دیا، اب ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا کیا. سامنے سمندر ہے اور پیچھے دونوں طرف ہی ہمارے لیے مرنے کا راستہ ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبر رکھو، اللہ تعالیٰ نے اگر نکلنے کا حکم دیا ہے اور اس راستے کو چننے کا حکم دیا تو ضرور کوئی نہ کوئی وہ ہماری مدد کرے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی عصا ڈالنی ہے اور راستہ بن جائے گا، آپ وہاں سے فرار ہو سکتے ہیں. اور اسی پانی اسی جو ہے اسی سے جو ہے کیا ہو جائے گا، اسی راستے سے فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو جائے گا. تو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو تو ہم نے پار کروا دیا سمندر. فاتبعهم فرعون وجنوده، اور ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے، بغیا وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے. مطلب ان کا کیا مقصد تھا کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے، سخت سے سخت سزا دیں گے، ان کو قیدی بنا کر رکھیں گے. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب انہوں نے پا لیا غرق ہونے کو، یعنی جب وہ بالکل غرق ہونے لگے، بالکل سمندر کے بیچوں بیچ پانی مل گیا. تو فرعون کی بات ہو رہی ہے، اس کے لشکر کی. تو قال، وہ کہنے لگا فرعون، آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ، کہ بے شک آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا الذی آمنت بھی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الذی آمنت بھی، جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لے کر آ گئے ہیں. یعنی بنی اسرائیل جس کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، یہ فرعون نے کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، اب کیا،
اب کوئی ایمان نہیں، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم ہماری نافرمانی کر چکے ہو، وکنت من المفسدین، اور تم تو فساد کرنے والوں میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں تک تم تو کس کی غرض سے آئے تھے؟ بغیوں و عدوا کی غرض سے آئے تھے نا، سرکشی کرنے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے، نافرمانی کی غرض سے آئے تھے۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ عذاب دیکھ کر تم توبہ کرتے ہو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج ہم بچا لیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرعون سے کہتے ہیں تجھے تیرے بدن کے ساتھ بچا لیں گے، چاہتے تو سمندر میں ہزاروں مچھلیاں ہیں، اس کو کوئی کھا جاتا، اس کی ایک ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ مچھلیاں کیا کر دیتی؟ ختم کر دیتی، کوئی ذرہ اس کا محسوس نہ ہوتا کہ یہ کوئی انسان تھا کبھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کروں گا میں؟ بدن سمیت تجھے بچا کر رکھوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، اس لیے کہ تو تیرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں نا، آیا اس کے لیے نشانی بن جائے، عبرت بن جائے کہ یہ تھا وہ انسان جو بہت زیادہ کیا کرتا تھا، بہت زیادہ کیا کرتا تھا؟ تکبر، کفر کیا کرتا تھا، ہماری بات مانتا نہیں تھا۔ یہی ہے وہ جو بہت بڑا بادشاہ تھا مصر کا، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ آیا نشانی کے طور پر رکھ لیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے ایسے لوگ ہیں، عن آیاتنا لغافلون، جو ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے اب بھی غافل ہیں۔ یعنی ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ اتنی نشانیاں، اتنا سب کچھ بتا کر ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی ایمان نہیں لاتے، اور واقعی ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق ہم نے کیا کر دیا؟ بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، مُبَوَّأَ صِدْقٍ، بہت ہی اچھا عمدہ سا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے بھی دی۔ فما اختلفوا، بس انہوں نے اختلاف نہ کیا، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ کون سا علم؟ یعنی وہ سامری جادوگر اور یہ سارے معاملات جو سارے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کتاب آ گئی تھی، اس سے پہلے تک انہوں نے اختلاف نہ کیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو تھوڑا شعور آنا شروع ہوا تو پھر کیا؟ اختلافات کرنا شروع ہو گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، کس چیز کا؟ بما فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فإن كنت فی شک مما، بس اگر آپ کو شک ہو اس چیز کے بارے میں، مما انزلنا الیک، جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، فاسأل الذین، بس آپ پوچھیں، سوال کریں ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے آئے ہیں، یعنی یہ آپ کو، آپ کی کتاب کے اندر، یعنی قرآن مجید کے اندر یہ آیات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان کے بارے میں، اگر کوئی شک ہے آپ کو کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا، یہ بات ایسی نہیں تھی، بنی اسرائیل کے متعلق یہ چیز، کوئی بھی چیز اگر ہم نے آپ سے مخفی رکھی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ کوئی علم آپ سے رہ گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جاؤ بنی اسرائیل کے پاس اور ان سے کہو تم ان کی تورات کے اندر جو جو واقعہ بنی اسرائیل کا ہے تمہارے سامنے بیان کریں، تمہیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر شک ہے تو ان سے جا کر پوچھو، لقد جاءک الحق من ربک، تحقیق آپ کے پاس تو آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ یعنی اس قرآن پر، اس کی آیات پر، ان کے جو مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، ان پر آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، بس آپ ہرگز نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، فتکون من الخاسرین، تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں تو۔ ان الذین حق علیہم، بے شک وہ لوگ جن پر کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی کلمت ربک، آپ کے رب کی بات، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یعنی جن پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اب کفر پر ہی رہیں گے، ان پر ایمان لانا نہیں ہے، اب ان کا دل نہیں پھر سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بات ثابت کر دی کہ ہاں اب ایمان ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ کہ ان کے پاس آ جائے ہر ایک نشانی، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں، یعنی یہ سارے معاملات دیکھ لیں، ہر ایک نشانی دیکھ لیں، عذاب کو بھی دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا کانت قریۃ، بس کیوں نہ ہو ایسی کوئی بستی، قریۃ آمنت، جو ایمان لائی ہو، فنفعها ایمانها، بس اس کو نفع دیا ہو اس کے ایمان نے، الا قوم یونس، مگر قوم یونس،
مطلب کیا ہے؟ مطلب کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جو ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا ہو، مطلب یہ ہے کہ آخر میں اس نے ہلاک ہی ہونا ہے، ہر بستی ہی ہلاک ہوئی ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ واپس سے پھر گئے، واپس سے نافرمانی پر، حد سے تجاوز کرنے پر مفسدین فاسق لوگ بن گئے، تو اس وجہ سے ان پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ لیکن قوم یونس کی اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا استثناء کر دیا کہ صرف یہی ایک قوم ہے جب انہوں نے عذاب کو دیکھا نا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیا کرو؟ پیروی کرو، نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے بھی یہی کہا ٹھیک ہے لے آؤ، جو عذاب تم کہہ رہے ہو جاؤ لے آؤ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہاں سے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نکل جانے کا حکم دے دیتے ہیں کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، اب آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ، اسی طریقے سے کہ ہم ان کو بچا لیتے ہیں، ہم ان کو بچا لیتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی جیسے ہی بستی سے نکلے ان پر عذاب ظہور ہو گیا کہ بھئی تیز تند ہوا چلنا شروع ہو گئی، عذاب جیسے ہی انہوں نے دیکھا سارے کے سارے فرما بردار ہو گئے، سجدے میں گر گئے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم بالکل روگردانی نہیں کریں گے، ہم کفر پر نہیں جائیں گے۔ تو وہ ایک قوم تھی جس نے سچے دل سے سب کے سب نے اللہ سے توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ ان کو معاف بھی کر دیا تھا۔ تو لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے تو فکشفنا عنہم، ہم نے ان سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا عذاب الخزی، ذلت والا عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت مقرر تک، یعنی ان پر جیسے عذاب آیا انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ عذاب ہٹا دیا، اس کے بعد وہ لوگ جتنا وقت بھی رہے ایمان کی حالت میں ہی رہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان سے وہ عذاب بھی دنیا کا ہٹا لیا اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں فائدے بھی دیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو کیا ہو جاتا؟ زمین میں جو بھی لوگ ہیں نا، كُلُّهُمْ جَمِيعًا، وہ سب کے سب لَآمَنَ، ایمان لے آتے، سارے لوگ ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے؟ حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہر میری امت کا ایک ایک چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی کیا ہو جائے؟ ایمان لے آئے۔ آپ کو ہر وقت اپنی امت کی اتنی فکر ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے آپ اس میں اتنا خود کو گھلائے رکھتے تھے، ہر وقت روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ بات قبول کر لو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کیا اب ان پر زبردستی کریں گے؟ یعنی اب انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کلمت حقت کلمت ربک، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی جو بات ہے وہ لازم کر دی، ثابت ہو گئی، اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو پھر آپ ان کے لیے زبردستی بھی نہ کریں، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ وما کان لنفس، اور کسی بھی نفس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، کوئی بھی نفس ایمان نہیں لا سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی کوئی نبی بھی کسی کو کیا کر سکتا؟ قائل نہیں کر سکتا ایمان لانے کے لیے، صرف اور صرف یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اور وہ ڈال دیتا ہے رجسا، نجاست کو، گندگی کو، ناپاکی کو، کن لوگوں پر؟ علی الذین لا یعقلون، ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے، یعنی جنہوں نے ایمان ہی نہیں لانا، جو سمجھتے ہی نہیں ہے اس بات کو، اللہ تعالیٰ ان پر یہ گندگی ڈال دیتے۔ کون سی؟ یہ کفر والی گندگی، ظلمت والی۔ قل انظروا، آپ کہہ دیجئے دیکھو، غور سے دیکھو، ماذا فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنی علامات، وما تغنی الآیات، اور یہ نشانیاں جو ہیں ہرگز فائدہ نہیں دیتی، والنذر، اور نہ ہی یہ ڈراوا، عن قوم، ایک ایسی قوم کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتی۔ یہ زمین اور آسمان کی نشانیاں، اتنے بڑے بڑے معجزات، اتنی بڑی بڑی باتیں، قرآن کا نازل ہونا، نبی کا آنا، اور نبی کا بالکل سنت، قرآن، احادیث، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں، اتنی بڑے بڑے معجزات بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے۔ کیوں؟ اور یہ ڈرانا بھی کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس یہ انتظار نہیں کر رہے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مثل ایام، مگر اتنے ہی دن جتنے الذین خلو من قبلہم، جتنے ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے، یعنی پچھلے لوگوں نے بھی کتنا وقت گزارا؟ سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال،
یا پھر یہ کہ جب تک عذاب نہیں آیا، جتنا نبوت کا سلسلہ رہا اتنے سال وہ لوگ زمین میں گزار چکے اپنا وقت، تو یہ بھی گزار لیں گے، اتنا ہی وقت گزاریں گے، ان پر عذاب کی کیفیت آئے گی، ان پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اب عذاب آنا ہے، تو پھر ان پر عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ قل آپ کہہ دیجئے فانتظروا، بس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، کس چیز کا؟ یعنی میں اپنے فیصلے کا، وہ تم اپنے فیصلے کا۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذالک، اور ایمان والوں کو بھی اسی طرح سے، اسی طرح مطلب یہ کہ ان کو بچا لیتے ہیں عذاب سے، ہر ایک تکلیف سے، اور ان مشرکین لوگوں سے بھی دور کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں ان پر عذاب آ جاتے ہیں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، اور یہ ہم پر لازم ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم کیا کریں، ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دے دیں، یعنی ایمان والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، جب وہ ایمان لے آئے، اللہ کی بات مانتے ہیں، تو پھر ان پر عذاب آنا تو نہیں بنتا، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پر یہ بات لازم ہے، ایمان والوں کو ہم بچا لیں۔ قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے متعلق کسی بھی چیز پر، تم پر کوئی تمہیں شک ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوں، نعوذ باللہ، یا پھر یہ ہے کہ میں جو حکم بتاتا ہوں وہ اپنی طرف سے ہیں، یا پھر یہ کہ میں رسول نہیں ہوں، یا میرے دین میں یہ بات نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، فلا اعبد الذین، پس میں کیا کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی، میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو ان قریب تمہیں موت بھی دے دے گا، یعنی تمہاری موت بھی آنی ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں، میں ایمان لے آؤں، واقم وان اقم، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں کیا کروں، سیدھا کر لوں اپنے چہرے کو، وجہ کا، للدین حنیفہ، دین حنیف کے لیے، دین حنیف کون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، خالص یکسو ہو کر اللہ کے لیے، تو میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیتا ہوں، ولا تکونن من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، ولا تدع من دون اللہ، اور مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو، ما لا ينفعک، ایسی چیز کو جو تمہیں نفع نہیں دیتی، ولا یضرک، اور نہ ہی تمہیں کوئی ضرر دیتی ہے، نہ تمہارے نفع کی ہے نہ نقصان کی ہے، تو ایسی چیز کو تم مت پکارو، فَإِن فَعَلْتَ، بس پھر بھی اگر تم ایسا کرتے ہو، یعنی ان لوگوں کو پکارتے ہو، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الْمُنظَرِينَ، بس بے شک پھر تم کیا ہو جاؤ گے، ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، پھر تم پر عذاب آنے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے تمہیں کوئی تکلیف، بِضُرٍّ، ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ، پھر کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں ہوگا، الا ہو، سوائے اللہ کے، یعنی تکلیف اللہ ہی دے سکتا ہے، دور بھی کون کر سکتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے، بخیر، کسی بھلائی کو دینے کا، یعنی کوئی اچھا فیصلہ تمہارے بارے میں کر دے، فلا رد، پھر کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا، لفضلہ، اس کے فضل کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل کو پھر کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو کوئی اس سے کوئی وہ خیر چھین نہیں سکتا، یصیب بھی، وہ پہنچاتا ہے اس کے اپنے فضل کو، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی اللہ کا فضل صرف اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ دینا چاہتا ہے، وہ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس کیا آ گیا، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، حق کیا، یعنی یہ رسالت، یہ قرآن، فمن اہتدی، بس جس نے کیا کر لی، فمن اہتدی، بس جس نے ہدایت پکڑ لی اس سے، فانما یہتدی لنفسی، تو یقیناً اس نے کیا کر لیا، اپنے نفس کے لیے ہدایت کو پایا، مطلب وہ ہدایت کس کے لیے ہے، اس کے اپنے نفس کو فائدہ دے گی، اور ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فانما یضل علیہا، بس بے شک وہ کیا ہے، اس کی وہ گمراہی اس کے اپنے نفس پر، اس کے اپنی جان پر ہوگی، وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پر کیا، نگران، میں تمہاری کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کیا کر رہا ہے کون کیسا کر رہا ہے، نہیں، واتبع، بس تم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، واتبع، بس آپ پیروی کیجئے، ما یوحا الیک، جو بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، صرف آپ وحی کی پیروی کریں، واصبر، اور صبر کر لیں، جتنا بھی آپ کو یہ تنگ کرتے ہیں آپ نے بس صبر کرنا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کام صرف
توحید وہ جو پیغام دیا جا رہا ہے، وحی دی جا رہی ہے، اسی کے مطابق آپ نے بس عمل کرنا ہے، اپنی زندگی گزاریں، اور آپ کو یہ جو بھی تکلیف دیتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، آپ اس پر صبر کریں، صبر کرتے رہیں ان لوگوں کے متعلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری صورت میں یہ بھی کہا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ اولو العزم رسول جو ہے نا انہی کی طرح کا صبر کریں۔ کن اولو العزم کے اندر کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال برداشت کیا، ٹھیک ہے، ایک انسان 950 سال تک پوری قوم کی مخالفت کو برداشت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ انہی کی طرح کا صبر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا، اور جتنا آپ نے صبر کیا نا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر بھی 950 سال تک کیا ہو چکا تھا، ختم ہو چکا، اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کر دی تھی کہ اب بس ان کو ہلاکت ہی ملنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک، آخری سانس تک بھی اپنی امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اگر میری امت کیا ہو جائے، اگر نافرمانی پر اتنی زیادہ آ جائے تو آپ اسے ہلاک کر دینا، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دینا، مجھ سے ان کو جدا کر دینا، نہیں، اس وقت بھی آپ نے ہدایت ہی مانگی، تو یہ آپ کا صبر ہی تھا، اور اپنی امت کے لیے اتنی محبت ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا الحمدللہ یا تذیرون مکمل ہو گیا، آدھا سفر رہ گیا، سورہ ہود ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔